اللہ صاحب، اور اس کا ایک اور شکریہ کہ آپ نے میری درخواست پہ بھی عمل کیا، کیونکہ موسم حالات گرمی، اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم تقریب کو آگے بھی لے کے بڑھیں۔ یہاں پہ چند شکریہ ہے جناب ابراز صاحب یہاں آئے ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے بڑے علم اور دوست ہیں، یہ اس کے رکن ہیں۔ جناب سید قمر عباس ہاشمی صاحب تشریف لائے ہیں، ریڈیو پاکستان کے سینئر پروڈیوسر۔ محمد اشرف قریشی صاحب، صاحب اپنے مختصر اظہار خیال کے لیے جناب اشرف قریشی۔ جناب استاد محترم حمید رضا صدیقی صاحب، پروفیسر عنایت قریشی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس باوقار تقریب میں مجھے آنے کی دعوت دی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج آپ لوگ بنیان المرصوص کتاب کی رونمائی جو پروفیسر عنایت قریشی صاحب کی تحریر کردہ ہے اور تعلیف کردہ اور تصنیف کردہ ہے، اس کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے معتبر لکھاریوں کی معتبر تحریروں سے اس کتاب کو معتبر بنایا ہے، اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ اس طرح ہوا ہے کہ جو ہمارے ملتان کے بہت اچھے لکھنے والے ہیں، ان کے کالم جو ہیں، جیسے آپ نے ہماری بہن کا سنا کہ ان کی بھی یہ جو تحریر ہے وہ اس میں شامل ہے، تو اس طریقے سے یہ خوبصورت گلدستہ جو ہے وہ بنیان المرصوص کی شکل میں آ گیا۔ پرفیکشن کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی کمی یا کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے جس کو اگلے ایڈیشن میں پورا کر دیا جاتا ہے۔ میں نے بھی پروفیسر صاحب کو ایک مشورہ، جیسے میرے بھائی یہاں بیٹھے تھے صدیق صاحب شاید، انہوں نے کہا تو میں نے بھی ایک مشورہ دیا تھا کہ اس کتاب میں اگر موجودہ پاک بھارت جنگ کی مختصر ترین جو جنگ ہوئی ہے، مختصر ترین تاریخ میں، اس میں اگر ہم نوجوانوں کے کردار کو بھی اجاگر کر دیتے تو اس کتاب کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ لیکن چلے انگلش ایڈیشن کا ابھی میرے بھائی نے ایک مشورہ دیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ایڈیشن میں نوجوانوں کے کردار کی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا والوں نے اور ان کے پرنٹ میڈیا نے اور گودی میڈیا نے جو ہے وہ پہلے گھنٹے میں لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان کو مفتوح قرار دے دیا تھا، بلکہ ملتان میں تو سمندر بھی بہا دیے تھے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھے، ہم محروم رہے، اور شاکر کو کہیں گے کہ وہ اس کو ایکسپلور کرے کہ وہ سمندر کہاں بہ رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے نوجوانوں نے جس اپنی ڈیجیٹل سکل اور آئی ٹی سکل، میں یہ بتاتا چلوں کہ ہندوستان ہم سے آئی ٹی میں بہت آگے ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کی سکل کا معترف پوری دنیا ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے انڈیا کے پروپیگنڈے کو جو ہے وہ ملیا میٹ کیا اور اس کا بھرپور جواب دیا، اور پاک فوج کے پیچھے بنیان المرصوص بن گئے، یعنی آئینی دیوار بن گئے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اور یہی حال ہماری پاک فوج کا ہے کہ ہم انڈیا کے پاس بہت سے معاملات ہیں، بہت سے اسلحہ ہے، بہت سے قیمتی جہاز ہیں، بہت سے رافیل جیسے مہنگے ترین جہاز ہیں، لیکن ہماری فضائیہ، ہمارے نوجوانوں کے سکل، ان کی تربیت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور جنگیں ہمیشہ اسٹریٹجی سے لڑی جاتی ہے، اور ترتیب سے لڑی جاتی ہے، تدبیر سے لڑی جاتی ہے، حوصلے سے لڑی جاتی ہے، ایمان کی پختگی سے لڑی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگوں کے جیتنے کا کوئی اور جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہے۔ ہم اپنی تاریخ سے بالکل وابستہ ہیں اور ہم اپنی تاریخ کو جانتے ہیں، تو لہٰذا میں یہ دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پروفیسر جو استاد محترم ہیں، جہانیہ صاحب ہیں، میجر صاحب ہیں، دوسرے جو کابرین جو حاضرین محفل ہے، ایمان کی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحت سے آراستہ کرے، اور ان کے پروفیسر صاحب کے جو صحافتی کردار ہے اس میں مزید اضافہ کرے، تاکہ ہم اچھی کتب جو ہے ان سے تالیف ہوتے دیکھتے رہیں۔